موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے پتھر پہ تو فطرت کی بات ہے نا، پتھر سے پانی نکلنا، زمین سے پانی نکلنا تو عام بات ہے نا، لیکن میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے دریا بہا دیے، انگلیوں سے پانی نکالا۔ انگلیوں سے پانی نکلنا فطرت تھوڑی ہے، اور پھر دکھایا بھی نہیں کہ بہت بڑا کمال ہوا ہے۔ آپ نے چاہتے تو یوں ہی انگلی سے پانی یوں اے کرتے نکل جاتا ہے، ایسا نہیں کیا۔ ایک غزوے کے سفر میں تھے میرے مصطفیٰ جان رحمت، پانی ختم ہو گیا، تمام صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ کہا جس کے پاس جتنا پانی، کچھ چھاگل میں تھوڑا پانی ہو، سب کے پاس اتنا سا پانی ایک برتن میں ڈالا گیا، اتنا ہی پانی جمع تھا۔ آپ عالم میں اسباب میں ہیں، اس لیے یہ نہیں دکھایا کہ انگلی سے ہی نکل رہا ہے، اپنی انگلیاں ان پانی میں ڈبو دی، پردہ کر دیا، پھر اس میں سے پانی نکلا۔ حدیث مبارکہ ہے، سید صحابہ کرام مراوی ہے، کہنے لگے ہم اس وقت، کسی نے پوچھا کتنے تھے، کہا 1500 تھے، 1500 لوگ، اور اتنا پانی گنج میں، اور اتنا نکلا انگلیوں سے پانی، انگلیوں سے چشمے ایسے نکلے میرے آقا کے کہ 5 ندیاں۔ کہا کہ ہم 1500 لوگ تھے، 1500 لوگوں نے پانی بھی پیا، غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اور اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اگر 1 لاکھ ہوتے نا تو بھی پانی کم نہیں پڑتا۔ یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، معجزہ اس کو بولتے ہیں۔ انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرا موضوع معجزہ بتانے کا نہیں ہے، میرا موضوع تو شب معراج کے بارے میں، یہ عظیم الشان معجزے کے بارے میں ذکر کرنے کا ہے۔ معراج کا بہانہ اور دیدار، طلب تھی دید کی۔ اللہ تعالیٰ تو ویسی بھی دید کرتا نا، اللہ چاہے تو ہر جگہ ہے، اللہ صرف عرش مولا ہی نہیں، اللہ تو ہمارے شہ رخ سے بھی قریب ہے، وہ تو ویسے بھی دید کر سکتا، لیکن دید کے ساتھ کچھ اور بھی تھا نا، بلانا تھا، اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی۔ یہ محبوب جو آپ کو عطا کیا، کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا رب العالمین ایک مرتبہ اپنی دید کرا دے، ایک مرتبہ اپنا دیدار کرا دے۔ کہہ دیا میرے رب نے، لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، اور محبوب سے فرماتا ہے آ جائیے، محبوب سے۔ تو اب آئیے ہم معراج کے بیان کی گفتگو کرتے ہیں، کیسی معراج ہوئی، کب معراج ہوئی۔ تو نبوت کے اعلان کے 12 برس بعد رجب المرجب کی 27ویں شب کو، پیر کے دن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ عرش معلیٰ پہ بلا بھیجا۔ کون سی تاریخ تھی؟ 27 رجب، شب معراج کی رات۔ پڑھی جو ابھی عائشہ نے نعت پاک پڑھی نا، کہ فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کعبۃ اللہ حرم پاک کے پاس ہی، اب حرم پاک تو وسیع ہو گیا، اور بھی پہلے حرم پاک کے پاس ہی گیٹ نمبر 1 ہے۔ ابھی بھی آپ جب جائیں نا، جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے اللہ کا گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کی، تو گیٹ نمبر 1 جو ہوتا ہے عبدالعزیز گیٹ، اس کے اندر جب جائیں تو ستون ہے ام ہانی کا، جہاں ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا، گیٹ نمبر 1 کے اندر، گیٹ نمبر 1 کے اندر جاؤ تو گیٹ نمبر، وہیں پہ ام ہانی کا گھر، اور ام ہانی کے گھر مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے تھے، نیند میں محو تھے، نیند میں تھے آقا، اور اللہ کو اپنے محبوب کی
یاد آ گئی، بلوا ہو گیا، بلوے کی رات آ گئی، آپ نیند میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل حاضر ہو۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل سنو، آج کی رات ہم اپنے محبوب سے ملنے کے مشتاق ہیں، آج ہم اپنے محبوب کی ملاقات کے منتظر ہیں۔ اے جبرائیل جاؤ، اے جبرائیل جاؤ اور ہمارے محبوب کو لے کر آئیے، جائیے محبوب کو لینے جائیے، اور سنیے یوں ہی نہ جائیے، اے جبرائیل سنیے یوں ہی نہ جائیے، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جائیے، اور جنت سے ایک جوڑا جو دنیا بننے کے 15,000 برس پہلے شب معراج کے دلہے کے لیے جو جوڑا تھا وہ ہم نے تیار کیا تھا، اس جوڑے کو بھی ساتھ لے جائیے، جنت سے ایک براق سواری کے لیے لے جائیے، اور تمام حور و غلما کو حکم دیجئے کہ وہ نور میں نہا کے نور کے طبق لے کر قطار بند ہو کر ہمارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، 70,000 فرشتوں کو لے کر فرشتوں کے سردار جبریل امین آسمان سے زمین پر اترے، حرم پاک کے پاس ام ہانی کے گھر 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے آرام گاہ کے پاس آپ جب اترے تو جیسے ہی اترے تو چاہا کہ آپ نیند میں تھے، آپ خواب میں تھے، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نیند میں تھے، آپ نے بڑھ کر اٹھانے کی جگانے کی کوشش جیسی کرنے والے تھے، حاتم غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل خبردار، اے جبرائیل خبردار، آواز نہ لگانا، اے جبرائیل خبردار ہو جاؤ، آواز نہ لگانا، ہمارا محبوب سویا ہوا ہے، آواز سے ڈسٹرب نہیں کرنا، آواز لگا کے نہ اٹھانا۔ کبھی کوئی نیند میں ہوتا ہے نا، دھڑ سے آواز لگا دو تو ایک دم دھڑ سے اٹھتا ہے۔ نیند سے کسی کو اٹھانے کی بھی آداب ہوتے ہیں، محبت سے، دھیرے سے، ہلکے سے، ہولے سے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ کس کو؟ فرشتوں کے سردار کو۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ، اے محبوب، ہمارا محبوب سویا ہے، اے جبرائیل آواز نہ لگانا۔ جیسی یہ بات جبریل علیہ السلام نے سنی تو ہاتھ بڑھایا اٹھانے کے لیے کہ چھو کر اٹھا دو، تو پھر حاتم غیب سے آواز آئی، خبردار ہے جبرائیل، چھو کر بھی نہ اٹھانا۔ اٹھانے کے تو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو چھو کر اٹھایا جائے یا آواز لگا کے اٹھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جبرائیل نہ چھو کر اٹھاؤ نہ ہاتھ لگا کر اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جبریل امین عرض کرتے ہیں، مولا اب تو ہی بتا دے میں تیرے محبوب کو کس طرح اٹھاؤں، نہ چھو کر اٹھاؤں نہ آواز دے کر اٹھاؤں، تو اے اللہ تو ہی بتا میں تیرے محبوب کو کس طرح اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل، آج ہی کی روز کی خدمت کے لیے ہم نے تمہیں کافور سے پیدا کیا ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اور نہ چھو کے اٹھاؤ نہ آواز دے کر اٹھاؤ، بلکہ اپنے کافوری لبوں کو، اپنی کافوری پلکوں کو ہمارے محبوب کے تلووں میں بوسے دے کر اٹھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا وقت ہوگا۔ فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتوں کو اللہ نے کافر سے پیدا کیا ہے۔ آپ فرشتوں کے سردار جبریل امین نے جب حکم سنا اللہ کا، تو اپنے کافوری لبوں کو اور اپنی کافوری پلکوں کو رحمت للعالمین آقا کے تلووں میں بوسے دیے۔
جیسے ہی ٹھنڈک پہنچی، مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، ادھر جبریل امین کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ چوم کے پائے سرکار روح الامین، چوم کے پائے سرکار روح الامین، بولے دیکھا نہیں آپ جیسا حسین، او میرے آقا کی کوئی مثال ہی نہیں، میرے آقا لاجواب، میرے سرور لاجواب، میرے آقا کی کوئی مثال ہی نہیں، مثال ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا مصطفیٰ جان رحمت نے آنکھیں کھول دی، جب کافری لبوں کی ٹھنڈک تلووں سے ذہن میں پہنچی نا، آنکھیں کھول دی، سامنے جبریل امین کو پایا، پوچھا ہے جبریل، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل علیہ السلام دست بستہ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آج آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ نے آج آپ کو بلاؤ لینے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوشی کی بات جیسے ہی سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے سنی تو خوشی سے وجد میں آ گئے۔ اب محبوب کو بلوانے بھیجا ہے، ادھر اب آپ محب ہے، رب محبوب ہے، اب آپ کو بھی تو اتنی بے قراری ہے نا اپنے رب سے ملنے کی۔ کہا سچ میں؟ اور اتنی بات سننا تھا کہ فوراً پھر آپ کو فرشتوں کے ساتھ اب حرم کعبہ میں گئے، وضو فرمایا اور پھر 2 رکعت نماز۔ کہا اے جبرائیل رکو، 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لینے دو، 2 رکعت نماز کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، شکرانے کی، اور پھر آپ کو جبریل امین نے زمزم کے کنویں کے پاس حرم پاک میں کعبۃ اللہ کے سامنے زمین پر لٹا دیا، اور پھر آپ کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے آپ کا دل، آپ کا قلب اطہر باہر نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس میں علم اور نور کے اور حکمت بھر کے آپ کے سینے میں پھر رکھ دیا، اور پھر سینے کو درست کر دیا۔ ڈاکٹرز ابھی بائی پاس سرجری کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلی بائی پاس سرجری تھی جو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور نور حکمت بھری گئی، اور یہ اسپیس میں جانے کے لیے تھا۔ اسپیس جو ہے نا، آسمان سے اوپر اور اوپر اور اوپر، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ اب اس ذکر نے اپنے محبوب کو بلایا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ ہمارے یہاں اتنے اختلاف ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے مذہب اہل سنت کے اور تمام جید جتنے صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ تمام کے تمام اس پہ متفق ہیں کہ میرے آقا کو سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا، اور آپ روح اور جسم کے ساتھ عرش معلیٰ پہ پہنچے۔ اور 15ویں پارے کی جو قرآن پاک کی پہلی آیت کا بھی ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں اپنے محبوب ترین بہت پیارے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصوں میں آسمان پر عرش معلیٰ پہ لے گئی۔ کہاں لگی؟ ابھی آسمان پہ یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے سسپینس رکھا ہے، سورہ نجم میں ادھر پورا کیا ہے۔ ابھی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب ترین بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جانے والا کون اور لے جانے والا کون؟ جانے والی ذات رحمت للعالمین کی،
اللہ کے محبوب کی، محبوب پروردگار کی، اور لے جانے والی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ آقا نے خود نہیں فرما دیا میں چلے گیا. یہ قرآن ہے، وحی الہی ہے، بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے 15ویں پارے کی، اور اس کی ذمہ داری اللہ خود لے رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، میں اللہ پاک ہے. پاک کس کو بولتے ہیں؟ جو ہر قسم کے عیب سے، شک و شبہات سے پاک ہو، کہ جس میں شک و شبہ آنا ہی نہیں چاہیے اللہ کے لیے. اور ایک چیز اور بھی ہم جاتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر اس جز کی، قرآن پاک کی اس آیت کی اگر کوئی یقین نہیں کر رہا تو پھر تو وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کا ایک حرف بھی اگر کسی نے نہیں مانا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ، یہ اس میں غور و تفکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، حبیب پاک نے خود نہیں کہا کہ میں گیا تھا، تو بعد میں کہا جب جا کر آئے. ابھی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ لے جانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ سوئی کی ایک ناکے سے ساری دنیا کو نکال سکتا ہے، تو اپنے محبوب کو عرش مولا پہ نہیں بلا سکتا کیا؟ جب ساری کائنات کو آسمان سے نیچے دنیا میں پیدا کر سکتا ہے. سب تو پہلے عالم میں ارواح میں ہی رہتے نا، سب تو پہلے عالم میں ارواح میں ہی تھے نا، بعد میں سب یہاں پہ آئے. جب اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اپنے محبوب کو آسمان میں بلا لے جانا؟